اسی صورت کی آیت 25 کے تحت حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب کی غیر مطبوعہ تفسیر سے یہ مضمون ملتا ہے: اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کو عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے. اب جب اس وعدے کی مدت پوری ہوگی تو وقت پر یہ عذاب آئے گا، جیسے موت اپنے وقت پر آتی ہے. لیکن مشرک لوگ اپنی اصلاح کر لینے اور وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچاؤ کے لیے ایمان کو قبول کرنے کے بجائے الٹا یہ کہنے لگے کہ عذاب کو جلدی لے آؤ تو جانے. جواب آیا کہ راتوں رات آفت آئے یہ دن میں قدرت کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری جلدی سے کیا فائدہ ہوگا. دیوانے چھت کے نیچے گناہ کریں اور چھت کے مالک کو کہیں کہ اس جرم پر اپنی چھت کو گرا دے تو جانے. ایسا نادان سماج عذاب آنے پر اپنا بچاؤ تو کیا کچھ کر سکے گا، خود ہی جان لے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. نمبر 18 الکہف، آیت نمبر 59. تم سے پہلے کی آبادیاں عذاب میں دھر لی گئیں اور تم بھی بھولو مت کہ تمہاری ہلاکت کا مقررہ وقت بس آیا ہی چاہتا ہے. سورۃ 21 الانبیاء، آیت 13. مولانا عبد الکریم پارک صاحب لکھتے ہیں: ظالم لوگ اپنے مکان، کھیت کھلیان، مال اسباب و سامان زینت کو اپنی جاگیر مانتے رہے اور گھمنڈ میں انہی چیزوں کو طاقت سمجھ کر ظلم پر اڑے رہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا اور عذاب کی کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور فیصلہ ہوا کہ ان علاقوں کو ویران کیا جائے تو یہ لوگ الٹے پاؤں لاتیں جھاڑتے ہوئے ایسے خالی ہاتھ بھاگے کہ ساتھ میں کچھ بھی نہ لے جا سکے. آج بھی ہمارے زمانے میں فسادات، سیلاب، زلزلے اور طبقاتی کشمکش میں ایسی حالت سرمایہ داروں کی تو بنتی ہی ہے، ساتھ ساتھ درمیانی طبقہ بھی پس جاتا ہے اور پوری کی پوری آبادیاں، ضلع، صوبے تو کیا کبھی کبھی پورے کے پورے ملک اجڑ جاتے ہیں. گھر میں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی اور اچانک اس طرح کا عذاب الہی ٹوٹ پڑے تو کھانے کی سدھ بدھ بھی کسی کو نہیں رہتی، مگر حالات پر امن ہونے پر ہر کوئی اس مصیبت کو بھول بھال جاتا ہے. سورت نمبر 23 المؤمنون، آیت نمبر 76 کی تفسیر ہے: بگڑی ہوئی اولاد کے بارے میں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں ان کے ماں باپ انہیں دبائے رکھتے، ڈھیل نہ دیتے اور بگڑتے ہی فوراً سزا دیتے تو آج یہ برا حال نہ ہوتا. اس طرح کا الزام اللہ پر کوئی نہ رکھ سکے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے موقع موقع پر جب ضروری ہوا دنیا میں ان کے گناہ پر پکڑا دھکڑا اور سزا کا سلسلہ جاری رکھا، مگر پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگی، بلکہ عذاب کا دور ختم ہونے پر جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے. آج بھی کہیں زلزلہ، سیلاب، قحط، فسادات ہوتے ہیں تو لوگ اس کے ظاہری اسباب کا چرچا کرتے ہیں کہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اور نہیں جانتے کہ عذاب کے فیصلے آسمان سے جاری ہوتے ہیں. انسان اس سے عبرت حاصل کر کے مالک کے سامنے جھک جائے اور سنبھل جائے اور بہانے تلاش کرنے کی اپنی عادت نہ چھوڑی تو وہ نامراد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورۃ الروم، آیت 41. حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب تفسیر فرماتے ہیں: فساد، مارا ماری، جنگ، لوٹ مار، آگ اور خون کی ہولی کا منظر دریا، جنگل، شہر، گاؤں گاؤں ہر جگہ جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہاں کے باشندوں کے برے اعمال سے انہیں بچانے کے لیے ایک درجے کی تنبیہ اور نوٹس ہے. اصل عذاب آخرت کا ہے جو کسی پر پڑ گیا تو پھر ہٹ نہیں سکتا، لیکن دنیا کی چھوٹی موٹی آفتوں سے آدمی سنبھل جائے اور برے کاموں سے توبہ کر لے تو اسی میں اس کی خیریت ہے. سورۃ السبا، آیت 17 و 45 کے تحت حضرت مولانا لکھتے ہیں: ملک سبا خوب آباد، سرسبز و شاداب ہو گیا، مگر جب عوام و خواص نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا اور ناشکری اور نافرمانی پر اتر آئے تو پانی کا بند ٹوٹ گیا جس نے پورے ملک کو اجاڑ دیا.
پہلے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں اور مال و دولت بھی بعضوں کو بہت دیا گیا تھا، بدن میں، قوت میں اور ڈیل ڈول میں بھی خوب سے خوب تر تھے، مگر جب حق کا انکار کیا تو اللہ ذوالجلال کی پکڑ سے بچ نہ سکے، اور پھر ان کے مقابلے میں اے حق کے انکار کرنے والو، تمہاری طاقت تو 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟